أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قل، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے وہ زینت جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے بنائی ہے اور پاکیزہ رزق کس نے ان کے اوپر حرام کی؟ قل فرما دیجئے ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، یہ دنیا میں اہل ایمان کے لیے ہے، خالصتاً یوم القیامہ، اور خالصتاً قیامت والے دن بھی انہیں ہی ملے گی۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون، ایسے ہی ہم اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں اس قوم کے لیے تاکہ وہ جان سکیں۔ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن، فرما دیجئے کہ میرے رب نے فحاشی کو حرام قرار دیا ہے، چاہے ظاہر ہو چاہے چھپی ہوئی ہو، والاسم، اور گناہ کو حرام قرار دیا ہے، والبغی بغیر الحق، اور بغیر حق کے بغاوت کو حرام قرار دیا ہے، وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اور یہ کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ جس کے اوپر اللہ نے کوئی دلیل نازل نہ کی ہو، تو اس شرک کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں کرو جن کا تمہیں علم نہیں، ایسی باتیں اللہ نے حرام قرار دی۔ یہ دو آیتیں سورہ اعراف کی، ان میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پہلے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے، یہ جو اس معاشرے کا حصہ ہیں دوسرے مذاہب والے، کہ اللہ نے یہ جو زیب و زینت کی چیزیں ہیں وہ تو تمہارے اوپر حرام نہیں کی، تم نے کن کے کہنے پہ انہیں حرام سمجھ لیا؟ اللہ رب العزت نے پاکیزہ رزق تمہارے لیے حلال کیا ہے، تم نے اپنے اوپر اسے کیوں حرام قرار دیا؟ یہ اللہ نے تو نہیں کیا۔ بنیادی طور پہ مشرکین مکہ کعبہ شریف کا طواف ننگے ہو کر کرتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ لباس کے بغیر طواف کریں گے تو ثواب زیادہ ہوگا، گویا دوران طواف لباس کو حرام سمجھا۔ اللہ نے فرمایا ان سے پوچھئے اے میرے نبی یہ کہاں سے نکال لیا؟ اللہ نے تو نہیں ایسا حکم دیا، مسلمان دان تراشی کر رہے ہو، یہ حرام ہے۔ تو یہاں رب ذوالجلال نے ان دو آیات میں حرام کی تفصیل بھی دی، کون کون سی چیزیں حرام ہیں، اور جو حلال ہیں ان کے بارے میں بھی بتا دیا کہ ہر وہ چیز حلال ہے
جن کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حرمت کا حکم نہ آیا. جب تک اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کسی چیز کے بارے میں حرام ہونے کا حکم نہ آئے اس وقت تک وہ چیز ہمارے لیے استعمال کرنا جائز ہے. تو کسی ایسی چیز کو حرام کہنا جسے اللہ اور اس کے رسول نے حرام نہیں کہا، یہ کفار کا طریقہ ہے، یہ مشرکین کا طریقہ ہے، یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے، جنہیں رب ذوالجلال قرآن میں بیان فرما رہا ہے کہ اے نبی ان سے پوچھئے تو صحیح کہ یہ چیزیں جو اللہ نے حلال کی تھی تم نے کیوں اپنے اوپر حرام کراتے ہیں. حضرات ذی وقار، آج 11ویں شریف کا پروگرام ہے، اس حوالے سے میں عرض کرتا چلوں. 11ویں شریف کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ سمجھیں 11ویں شریف ہے کیا. 11ویں شریف بنیادی طور پہ ایصال ثواب کی ایک محفل ہے. ایصال ثواب کیا ہے؟ ایصال ثواب یہ ہے کہ ہم یہاں بیٹھیں، قرآن پڑھیں، نعت پڑھیں، تسبیحات پڑھیں، نوافل پڑھیں یا صدقہ و خیرات کریں، کوئی بھی نیکی کا کام کریں، اور ہم بعد میں اللہ سے چاہے ایک ہو چاہے مل کے ہو، ہم اللہ سے دعا کریں اے اللہ یہ عمل جو میں نے خالصتاً تیری رضا کے لیے کیا، خالصتاً تیری رضا کے لیے کیا، اے اللہ میرے اس عمل کے اوپر جو تو ثواب عطا فرمانے والا ہے یہ ثواب میرے فلاں تعلق والے کو عطا فرما دے. یہ ہے ایصال ثواب. میرا والد کوئی فوت ہو، کسی کے فوت ہو گئے، کسی کی ماں فوت ہو گئی ہے، کسی کے کوئی بھی تعلق والے رشتہ دار فوت ہو گئے ہیں، یا کوئی کسی کے بزرگ ہیں، یہ دعا کرنا کہ اے اللہ جو میں نے عمل کیا ہے، جو بھی نیک عمل ہے، عبادت ہے، صدقہ و خیرات ہے، کچھ بھی ہے، ہو شریعت کے مطابق، ہو بولیے ہو شریعت کے، نماز شریعت کے مطابق ہے نا، ہے ہی شریعت، صدقہ شریعت کے مطابق ہے، روزہ شریعت کے مطابق ہے، نفل شریعت کے مطابق ہے، تو ہو شریعت کے مطابق، شریعت کے دائرے میں ہو، اللہ کے لیے ہو، پہلی شریعت کے دائرے میں ہو، دوسری اللہ کے لیے ہو. اعمال کے ثواب کے ساتھ ساتھ یہ پہلو بھی رکھا ہے کہ لوگ قبروں میں جائیں گے تو گناہ لے کر جائیں گے، لیکن ان کے پچھلے اپنے ثواب میں انہیں یاد رکھیں گے، حصے دار بنائیں گے، قبروں سے نکلیں گے تو گناہ نہیں بلکہ ثواب لے کر نکلیں گے. اس امت پہ یہ اللہ کا کرم احسان ہے. تو یہ ہے ایصال ثواب. 11ویں شریف کا صرف نام 11ویں شریف ہے اصل میں یہ کیا ہے؟ ایصال ثواب ہے کہ ہم اس محفل میں جو کچھ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، کراتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، تقریر یہ بھی جائز، کھانا کھلانا یہ بھی جائز. بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین عمل کیا ہے، اسلام بہترین اسلام کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تطعم الطعام وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف. فرمایا کھانا کھلانا بہترین اسلام، اور جسے جانتا ہے اسے بھی سلام کہنا، اور جسے نہیں جانتا تیرا مسلمان بھائی ہو چاہے واقف نہ ہو اسے بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا، یہ بہترین اسلام. تو کھانا کھلانا بہترین اسلام. تو 11ویں شریف میں یہ اذکار ہوتے ہیں، اوراد ہوتے ہیں، تقریر ہوتی ہے، منقبت ہوتی ہے، تلاوت ہوتی ہے، کھانا ہوتا ہے. یہ انفرادی طور پہ سارے عمل جائز ہیں،
جب انفرادی طور پہ جائز ہے تو اجتماعی طور پہ حرام کیسے ہو سکتا؟ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ احیاء العلوم کی جلد نمبر 2 کے صفحہ نمبر 273 پہ فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ إِفْرَادَ الْمُبَاحَاتِ إِذَا اجْتَمَعَتْ كَانَ ذَلِكَ الْمَجْمُوعُ مُبَاحًا، جب انفرادی طور پہ اعمال صحیح ہوں، جیسا میں نے عرض کیا، ذکر کرنا، تلاوت کرنا، کھانا کھلانا، انفرادی طور پہ اعمال صحیح ہوں، ان میں کوئی غلط بات نہ ہو، وہ اعمال اگر اجتماعی طور پہ کیے جائیں تو وہ بھی جائز ہوں گے، وہ بھی جائز ہوں گے۔ تو 11ویں شریف میں وہی اعمال کیے جاتے ہیں جنہیں انفرادی طور پہ کوئی بھی غلط نہیں کہتا، اب انہیں اجتماعی طور پہ کیا جاتا ہے اور کرنے کے بعد ثواب جو ہے حضور پیران پیر کی روح کو اصال ثواب کیا جاتا ہے۔ اور ہم 11ویں شریف میں ہی کیوں کرتے ہیں؟ حضرت علامہ برخوردار آپ کی سیرت کی کتاب میں سیرت پیران پیر میں لکھتے ہیں، اور مولانا گوہر مرحوم بھی اور مولانا کریم بخش بھی، یہ تین علماء انہوں نے لکھا ہے کہ در حقیقت حضور پیران پیر ہر مہینہ کی 11 تاریخ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نیاز پیش کرتے ہیں۔ آپ کھانا پکاتے، لوگ حاضر ہوتے، درس سنتے، آپ درس دیتے، تبلیغ فرماتے، اور تبلیغ فرمانے کے بعد جب آخر میں کھانا تقسیم ہوتا، دعائے خیر ہوتی، اور اس سارے عمل کا ثواب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیۃً پیش کیا جاتا ہے۔ حضور شیخ عبد القادر جیلانی زندگی بھر خود یہ عمل کرتے رہے، تو آپ جب خود یہ عمل کرتے رہے تو جب آپ کا وصال کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے اولاد کو بھی اس کی تلقین فرمائی، اور اتفاق دیکھیے کہ آپ کی وفات اگرچہ تاریخ میں اختلاف ہے لیکن جو زیادہ تر علماء نے لکھا ہے وہ بھی 11 ربیع الثانی کو ہوئی۔ تو آپ خود بھی وہ عمل کرتے رہے، اور پھر 11 ربیع الثانی کو آپ کی وفات بھی ہوئی، تو آپ کے وصال کے موقع پر ہی، یعنی ہر مہینے، اور بالخصوص جو آپ کی وفات کا مہینہ ہے اس میں آپ کا عرس منایا جاتا اور بڑی 11ویں شریف کی جاتی، اور آپ کے چاہنے والے ہر مہینے 11ویں شریف کرتے ہیں، وہ آپ کی یاد میں محفل مناتے ہیں، اور مختلف جو ہے وہ ذکر ہوتے ہیں، تلاوت ہوتی ہے، نعت پڑھی جاتی ہے، منقبت بیان ہوتی ہے، اور پھر آخر میں لنگر تقسیم ہوتا ہے، اور اس کا ثواب جو ہے پھر آپ کے جو ہے وہ ایصال ثواب کیا جاتا ہے۔ اب اس سے ہی 11ویں شریف کا نام دیا جاتا ہے۔ حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی نے بھی اپنی کتاب تفریق الخاطر میں فرمایا ہے کہ آپ کا وصال مبارک 11 ربیع الثانی 561 ہجری کو ہوا، بروز شمار بعد از نماز عشاء۔ تو ربیع الثانی 11 تاریخ ربیع الثانی، یہ 561 ہجری کو آپ کا وصال ہو رہا ہے۔ اسی 11ویں کی نسبت سے پھر آپ کی یاد میں جو محفل ہوئی اس کو 11ویں شریف کا نام دیا گیا۔ تو صرف نام جو ہے 11ویں شریف کا اس نسبت سے دیا گیا، وگرنہ یہ محفل ایصال ثواب کی محفل ہے، اور شرعاً اس میں کوئی قباحت نہیں بلکہ جائز ہے اور حلال ہے۔ اور پھر بزرگان دین کا طریقہ اگر میں آپ کے سامنے عرض کروں، حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی شاہ ولی اللہ کے بیٹے ہیں، 18ویں صدی میں آپ پیدا ہوتے ہیں، 1746 میں آپ کی پیدائش ہے، اور 1824 میں وصال ہوئے۔ بہت بڑے اللہ کے بندے، نیک بندے، صوفی بزرگ، ولی کامل، اور بہت بڑے عالم۔ اور میں عرض کروں کہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی
اور شاہ ولی اللہ جو ان کے والد ہیں، یہ وہ شخصیات ہیں یہاں کسی سے پوچھ لیں، کسی مسلک والے سے پوچھ لیں، سب ان کو مانتے ہیں، سب ان کو مانتے ہیں۔ یہ بعد میں یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ تو بعد کا سلسلہ ہوا نا۔ یہ وہ بزرگ ہیں جن کو سب مانتے ہیں، ان کا احترام کے ساتھ نام لیتے ہیں۔ اب شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی کتاب ہے ملفوظات عزیزیہ، آپ کے نام سے ملفوظات عزیزیہ ہے، آپ کا نام عبدالعزیز، تو آپ کے ملفوظات جو تھے، اس کتاب میں آپ فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ العزیز کے روزہ شریف پر 11ویں تاریخ کو بادشاہ اور اکابرین شہر جمع ہوتے ہیں۔ نماز عصر سے لے کر نماز مغرب تک قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے۔ پھر حضور شیخ کی شان میں منقبت پڑھی جاتی ہے، اور مغرب کے بعد حضرت سجادہ نشین صاحب اور مریدین ہلکا بگوش ہو کر ذکر بالجہر کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اس دوران بعض پر وجدانی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اور بعد میں کھانا تقسیم ہوتا ہے، حتیٰ کہ نماز عشاء کے بعد لوگ رخصت ہو جاتے ہیں۔ یہ الفاظ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے میں پڑھ رہا ہوں، جو انہوں نے اپنی کتاب ملفوظات میں لکھے، اور یہ معمول 18ویں صدی کا بتایا، 18ویں صدی کا معمول، اور اس وقت کیا ہے 21ویں صدی، 300 سال گزر گئی۔ قبلہ مفتی صاحب سے پوچھیں، ابھی میرے حال میں 2-4 مہینے پہلے گئے تھے، یہ معمول ابھی جاری ہے یا نہیں، یا جو بھی وہاں پہ گئے ہیں، یہ معمول آج بھی جاری ہے۔ آپ کے دربار عالیہ پہ، آپ کے مزار اقدس پہ یہ معمول جو حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے 18ویں صدی کا لکھا ہے اپنے دور کا، حالانکہ یہ اس سے پہلے کا جاری ہے، جو 18ویں صدی کا آپ نے معمول لکھا ہے، وہ معمول قبلہ مفتی صاحب اپنے چند دوستوں کے ساتھ اسی سال میں کچھ مہینے پہلے گئے تھے تسلی کر لیں کہ معمول جاری ہے کہ نہیں ہے، تو آج بھی وہ جاری ہے۔ آج بھی وہاں پہ یہ محفل سجتی ہے، اور تلاوت ہوتی ہے، ذکر ہوتا ہے، اور کھانا تقسیم کیا جاتا ہے، بلکہ لوگوں کو بلا بلا کے بٹھا کے بڑے احترام کے ساتھ کھانا پیش کیا جاتا ہے، اور پھر یہ سارا ایصال ثواب حضور پیران پیر کو کیا جاتا ہے۔ تو حضرات اسی وقت یہ معمول بزرگان دین کا رہا ہے، اور بلکہ میں ایک اور واقعہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کرتا ہوں۔ حضرت شاہ ولی اللہ نے اپنی کتاب کلمات طیبات میں یہ واقعہ ذکر کیا ہے، اور یہ واقعہ ہے حضرت میرزا مظہر جانے جانا۔ آپ سادات تھے، سید تھے، جانے جانا آپ کا نام تھا، اور حضرت آپ اتنے بڑے ولی تھے کہ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنی تفسیر کا نام ہی تفسیر مظہری رکھا، وہ ان کے مرید تھے، یعنی قرآن کے مفسر ان کے مرید ہیں۔ حضرت میرزا مظہر جانے جانا بہت بڑے اللہ کے ولی، اور یہ کتنے اللہ کے ولی، کتنے بڑے اللہ کے ولی تھے، سلسلہ نقش بند کے ولی تھے۔ آپ اتنے بڑے ولی تھے کہ ہندوستان کا ایک مغل بادشاہ تھا محمد شاہ، اس نے اپنا وزیر علاء الدین بھیجا حضور خواجہ صاحب کی بارگاہ میں، حضور میرزا مظہر جانے جانا کی بارگاہ میں اپنا وزیر علاء الدین بھیجا، اور عرض کی کہ حضور ہمارے پاس تشریف لائیے، ہمیں اللہ رب العزت نے یہ اتنی بڑی سلطنت، ہندوستان سارے کے اوپر ان کی حکومت تھی، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، یہ سارے علاقے مغل حکومت میں اس وقت شامل تھے، تو ہمارے پاس تشریف لائے، اور ہماری اس حکومت سے ہم بھی آپ کو کچھ ہدیہ، کچھ نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ جب وہ وزیر بادشاہ کا پیغام لے کر پہنچا تو آپ نے فرمایا اپنے بادشاہ سے کہنا کہ اللہ نے اس دنیا اور ما فیہا کو تو قلیل کہا ہے،
تھوڑی ہے، دنیا اور ما فیہا کو قلیل کہا ہے، اور تیرے پاس اس قلیل کے 7ویں حصے میں سے کچھ ہے۔ 7 بر اعظم ہے نا، اس کا 7واں بر صغیر، بر اعظم ایشیا، تو تیرے پاس اس کے قلیل کے 7ویں حصے میں سے بھی کچھ ہے، تو فقیر تجھ سے کیا لے؟ یہ ہے توکل اللہ کے اوپر، کہ اللہ کے اوپر توکل ہے، بادشاہ سے کیا لوں میں؟ تو تیرے پاس تو جسے رب نے کہا ہی قلیل ہے، اور اس قلیل میں سے بھی اس کے 7ویں حصے میں سے بھی کچھ ہے، تو میں کہ تجھ سے کیا لوں؟ میری حاجتیں، میری ضرورتیں پوری کرنے والا وہ شہنشاہ ہے جس کے قبضے قدرت میں آسمان بھی ہے، زمین بھی ہے، مجھے تجھ سے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہے حضرت مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ۔ اور پھر آپ کی بارگاہ میں ایک بندہ، ایک امیر آپ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے آم لے کر آیا، آپ نے قبول نہ کیے، واپس کر دیے، حالانکہ تحفہ قبول کرنا حضور کی سنت ہے، کوئی محبت سے پیش کرے قبول کرنا حضور کی سنت ہے۔ اب اس امیر نے آم پیش کیے، ٹوکری پیش کی، آپ نے قبول نہ کیے، واپس کر دیے۔ پھر وہ آیا، حضور مہربانی، حضور مہربانی، آپ نے پھر قبول نہ کیا۔ اب وہ رونے لگا، منتیں کرنے لگا، آپ نے 2 رکھ لیے، 2 رکھے ٹوکری میں سے، اس پیٹی میں سے، اور پھر فرمایا میرا دل نہیں قبول کرنے کو کہا، تیرا تحفہ لینے کو میرا جی نہیں کر رہا، اب تو اصرار کرتا ہے تو میں رکھ لیتا ہوں، لیکن میرا دل نہیں مان رہا تیرا تحفہ رکھوں۔ اب یہ باتیں ہو رہی تھی تو ایک غریب آدمی آپ کی بارگاہ میں آیا اور ہاتھ جو کے روتے ہوئے عرض کی حضور یہ جو آم کی پیٹی ہے یہ امیر میرے باغ سے توڑ کے لایا ہے اور مجھے معاوضہ بھی نہیں۔ آپ سخت جلال میں آئے اور واپس کرتے ہوئے فرمایا بدبخت ظالم، تو اپنے ان ظلم سے حاصل کردہ آموں سے فقیر کا باطن سیاہ کرنا چاہتا ہے کہ غضب کی ہوئی چیز جب میں کھاؤں گا تو ظاہر ہے میرا اندر بھی تو سیاہ ہوگا نا، کیونکہ وہ حلال نہیں ہوگی، وہ جائز نہیں ہوگی۔ اب جو بھی اسے کھائے گا اندر کا نور تو متاثر ہوگا نا۔ تو آپ نے فرمایا نا میرا دل نہیں کر رہا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا بفراست المومن، مومن کی فراست سے بچو، فإنہ ینظر بنور اللہ، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ جب من پاک ہو جائے نا، من پاک ہو جائے، دل کی آنکھیں روشن ہو جائے، پھر وہ نظر آتا ہے جو عام لوگوں کو نظر نہیں آتا۔ جب دل کی آنکھیں، ہاں دل کی آنکھیں روشن کرنے کے لیے اس دل کو سیکل بڑا کرنا پڑتا ہے، جیسے لوہے کو نہیں کرنا پڑتا، ریگ مار 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 کے چمکانا پڑتا ہے، اس دل کو سیکل بڑا کرنا پڑتا ہے، محنت بڑی لگتی ہے۔ اللہ کا ذکر، اللہ کی عبادت، نماز، روزہ، بھوک پیاس، یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے، اور پھر زبان پہ کنٹرول، لوگوں کی برائی سے کنٹرول، حسد سے کنٹرول، غیبت سے کنٹرول، حرام سے کنٹرول۔ جب یہ ساری چیزوں سے انسان کنٹرول کر کے دل کو اللہ کے راستے پہ لگا دے تو پھر وہ فراست انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے، جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ فراست جو مومن کو اللہ عطا فرماتا ہے اس کی وجہ سے مومن وہ دیکھتا ہے جو دوسرے نہیں دیکھ سکتے۔ اور آپ کا واقعہ میں آخری بات عرض کر کے ختم کرتا ہوں۔ حضرت شاہ ولی اللہ نے لکھا ہے کہ حضرت پیر مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں ایک وسیع چبوترا دیکھا جس میں بہت سارے اولیاء کاملین بیٹھے، فرمایا ہلکا باندھے مراقبہ کر کے بیٹھے ہیں، اور میں نے دیکھا کہ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ علیہ، یہ سلسلہ نقشبند کے امام ہیں، جیسے سلسلہ قادریہ کے امام اللہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، ان کی نسبت سے قادریہ، تو یہ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند، ان کی نسبت سے نقشبندی، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، ان کی نسبت سے پھر آگے چشتی، تو یہ امام تھے اس سلسلہ کے، اپنے پیر کو دیکھا
अपने इमाम को देखा हजरत ख्वाजा साहब ने फरमाया कि औलिया बैठे हैं और मैंने देखा मेरे पीर मुहतरम हजरत ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद वो भी दो जानू बैठे अताहियात बैठे हैं और हजरत ख्वाजा जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह अव्वलीन औलिया में से वो तकिया के साथ टेक लगा के बैठे हैं। अब ज़ाहिर जो बुजुर्ग उनमें से थे वही टेक लगा सकते थे ना। महफिल के आदाब भी ये है कि जब बुजुर्गों की महफिल में बैठो तो फिर अदब और आदाब के साथ बैठो। ये नहीं कि बुजुर्ग अताहियात बैठे हों और छोटा तकिया लगा के बैठो, टेक लगा के बैठो। उसूल ये है कि बुजुर्ग टेक लगा के बैठे हों, छोटा जो है वो एहतराम की हालत में बैठा हो। ये आदाब है ना, महफिल के आदाब है। तो औलिया दो जानू बैठे हैं और औलिया के सरखैल हजरत ख्वाजा जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह वो तकिए के साथ टेक लगा के तशरीफ फरमा है। तो इस्तिग़ना की कैफियत है, जिक्र की कैफियत है। फिर अचानक सब खड़े हो जाते हैं। तो मैंने कहा कि ये क्या मामला है? तो मुझे बताया गया कि अमीरुल मोमिनीन सरताजुल औलिया इमामुल अस्फिया शेर खुदा हजरत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ ला रहे हैं। वो तशरीफ ला रहे हैं और उनके साथ एक और शख्स है, बज़ाहिर आम से फटे हुए कपड़े हैं, बिखरे बाल हैं और गुर्बत और मस्कीनी उसकी उनकी हालत से जाहिर हो रही है। मैंने पूछा ये कौन है? आपने जिनका हज़रत अली बहुत एहतराम कर रहे हैं और अपने साथ रखा हुआ है। तो ये कमजोर सी आदमी कौन है जिनके कपड़े भी फटे हुए हैं? तो मुझे बताया गया ये खैरुत ताबईन हजरत ख्वाजा अवैस करनी रहमतुल्लाह जिनका हजरत अली भी एहतराम कर रहे हैं वो है। तो फिर जब हजरत अली आए हजरत ख्वाजा अवैस करनी के साथ सारे औलिया खड़े हो गए। पहले खड़े तो पहले थे, एहतराम खड़े हो गए और हजरत अली आगे चलने लगे और पीछे ये सारे औलिया चले और आगे एक हुजरा जाहिर हुआ, सब उसमें दाखिल हो गए। अब मैंने पूछा, यानी हजरत मजहरे जाने जाना फरमा रहे हैं, मैंने पूछा ये किधर गए हैं, मामला क्या है? मुझे बताया गया कि आज हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी की 11वीं है और ये सारे उसमें तशरीफ काजी सनाउल्लाह पानीपती जैसे मुफस्सिर कुरान के पीर हैं और तफसीर मजहरी वो है जिनकी तफसीर से मेरे हुजूर ज़ियाउल उम्मत पीर मोहम्मद करम शाह अल-अज़हरी रहमतुल्लाह अलैह ने भी अपनी तफसीर ज़ियाउल कुरान लिखते हुए उनसे इस्तिफादा किया। वो इतने पाए के मुफस्सिर है और उनके पीर है हजरत ख्वाजा मजहरे जाने जाना। वो फरमा रहे हैं कि ये सारे औलिया हजरत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की क़ियादत में जहां जा रहे हैं। क्यों कि आज हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी की 11वीं शरीफ है। हज़रात इसी वक़्त आज 11वीं शरीफ की महफिल थी तो उस हवाले से ख़ुसूसी ये 11वीं शरीफ का जिक्र हुआ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए।